تو آپ سے شروع کرتے ہیں جی. آج کیا کل تو کچھ سوال بھی اٹھے تھے کہ کیا سیولینز ہو سکتے ہیں, یعنی ججز کی طرف سے آبزرویشن تھی. آج کیا ہوا جی؟ اس میں میری جو ذاتی, سب سے پہلے تو میں اس کیس سے شروع کروں گا جو جواد ایس خواجہ صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جنہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 2(1)D سیکشن تھا اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ ریپگننٹ ہے ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر نمبر 1 میں جو دیے گئے ہیں, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کیا کہ یس اٹ از الٹرا وائرس. نو دی سیم ججمنٹ از پینڈنگ اینڈ دی آپریشن آف دیٹ ججمنٹ از سسپینڈڈ. اس پہ اب ہیئرنگ ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیئرنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پٹیشن گئی بائی دا ویریس پارٹیز انکلوڈنگ, تو اس میں جو ججمنٹ آئی اس کے حوالے سے اب اس کا آپریشن تو خیر سسپینڈ ہو گیا, تو اب اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل وہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میری ذاتی رائے میں نہیں ہو سکتا. آج ججز نے کیا کہا؟ آج تو کامنٹس ہے نا, کامنٹس کچھ آتے رہتے ہیں. ہمارا تو سچی بات ہے اب ایمان ہی اٹھ گیا ہے, چونکہ کامنٹس میں ہم کچھ اور سنتے اور جب ججمنٹ آتی تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی. تو میں تو ان پہ بلیو نہیں کرتا, تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اپنی ایک ذاتی ایک ناقص رائے رکھتا ہوں, میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جو سویلین ہیں وہ آرمی ایکٹ کے انڈر ہی نہیں آتے. دیکھیں نام کیا ہے, آرمی ایکٹ. وہ کس کو گورن کرتا ہے؟ جو وہاں کے پرسنل, آرمی پرسنل آفیسر, یونین کمیشنڈ آفیسر یا جو بھی انڈر دی گورننس آف دی آرمی ایکٹ آتے ہیں, تو ایکسکلوسیولی جورسڈکشن اس کی بنتی. نمبر 1. اب دیکھیں کہ آپ نے جو چارج ہم نے سنا ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ فرد جرم میں کس کس سیکشن کے تحت ان کو چارج کیا گیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی ایویڈنس ان کے خلاف پیش کی گئی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے ان کی ججمنٹ لکھوائی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا what are the reasons of the conviction of those accused. سر ایک سیکنڈ, ہم یہ بتائیے گا حافظ صاحب, جب معاملہ آئے گا اپیل میں تو ہے نا جی, اپیل ہے ہائی کورٹ میں, اپیل ہے سپریم کورٹ میں, تو پھر تو وہ سب آئیں گی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں اپیل دیکھیں کر لیے جی آپ کر لیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ جس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے, یہ کوئی فرسٹ امپریشن کا کیس نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے, اور وہ کنڈیشنز انہوں نے کہیں کہ نہ اس سے ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہے, نہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, نہ فیئر ٹرائل کا پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے. اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے 95 میں پھر ڈیسائیڈ کیا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر 2007 کے اندر ہوا, پہلی دفعہ کوسچن ہوا سپریم کورٹ کے اندر اس لا کی 1967 کی وائریز کو چیلنج کیا گیا. اور جب آپ نے کہا نا, آپ نے کہا سنٹینسز اناؤنس کر دی گئی ہیں اور فیصلہ بھی آنا ہے, اس سارے کیس کے اندر ایکسیپشنل چیزیں آئی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار ایک لا کو 52 سال سے انٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کر رہی ہے, لیکن 2023 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ 62 سال والا پرانا لا جو ہے وہ غلط ہے. پہلی دفعہ اس کیس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب معاملہ نیچے ابھی چل رہا تھا تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن کو انووک کیا, جو ان کا اختیار ہی نہیں تھا کہ جب معاملہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر چلا جائے سپریم کورٹ نہیں جا. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ صرف اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ لے کے کہے گی سینٹنسز جو ہیں وہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی اور ٹرائل آپ چلاتے رہے. کبھی 10 سال سے زیادہ نہیں ہوں گے, 3 سال سے. اچھا, کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ اب یہ فیصلہ کیوں آیا, اس کی میں آپ کو فیصلہ اس لیے آیا کہ آپ نے یہ جو بینچ بنایا ہوا تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر پہلے سے پہلے چیف جسٹس کی ڈسکریشن تھی اور وہ لا سسپینڈ ہوا تھا, تو نومبر کے اندر جو تھا وہ نئے چیف جسٹس نے آنا تھا. اس نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا تھا, چونکہ نیا چیف جسٹس اگر آتا تو یا بینچ ریکمپوزیشن میں چلا جانا تھا یا اس سے بڑا بینچ چلا جانا تھا. تو اس بینچ نے یہ سوچا, اور اس کے اندر چیف جسٹس جو آج کے ہیں یا افریدی صاحب, انہوں نے ڈائسنٹ کیا کہ بھائی صاحب آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل نہ کریں, چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک سیٹ پریسیڈنٹ ہے کہ اگر کوئی بڑا بینچ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے اور آپ اس سے ڈیویٹ کرنا چاہیں تو آپ چیف جسٹس کو لارجر بینچ کے لیے بھیجیں, اور آپ نہ کریں اس چیز کو.
اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا مشہور کیس ہے 2017 کے اندر سید زمان کا. 16 لوگوں نے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف ہائی کورٹس کے اندر گئے. ہائی کورٹ کے پاس پوری پار ہے کہ سینٹینس ریورس کرے, سسپینڈ کرے, سیٹ اسائڈ کرے یا اس کو اپ ہولڈ کر دے, اور پھر سپریم کورٹ کے پاس پوری پار ہے. یہ جب گلبھوشن کا کیس گیا آئی سی جے کے اندر تو یہ ججمنٹ جو تھی اس کو پورا ایویلویٹ کیا گیا کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے. جس بھی ہم بات کریں, جس کا ہم بات کرتے ہیں فیئر ٹرائل کی کرتے ہیں, ڈیو پروسیس کی کرتے ہیں, آرٹیکل 10A کی بات کریں کے وقت نہیں. جوڈیشل ریویو یہ ہے کہ اگر میں ایز اے اپیل کے طور پہ سپریم کورٹ کے اندر جاؤں تو سپریم کورٹ اس ساری چیزوں کو ری اپریز کرے, ری ایویلویٹ کرے جو ٹرائل کی ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے الٹیمیٹلی آئی سی جے نے کہا کہ پاکستان کا جو ملٹری کورٹ کا پروسیس ہے وہ ایسا پروسیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کوسچن مارک کریں. اور اس لیے آپ کو یاد ہے کہ اس ٹرائل کی پروسیڈنگز کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا, لیکن یہ کہا کہ آپ ایکسٹرنلی جو ہے ایک رائٹ آف اپیل, حالانکہ رائٹ آف اپیل ابھی بھی ہمارے ملٹری لا میں بھی ہے. آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں, دو ہیں ایک 3 جگہ ہیں. ایک یہ ہے کہ جب آپ کو سنٹینس اناؤنس کی جاتی ہے اس سے کنفرمیشن سے پہلے مرسی, اس کے بعد جب آپ کی کنفرمیشن ہے پھر آپ پارڈن میں جا سکتے ہیں, پارڈن کے بعد 133B کے اندر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں, پھر مطمئن نہیں ہے آپ ہائی کورٹ, 5 ہیں. عام ملٹری آپ کا ریگولر ٹرائل اس کے اندر 4 فورم ہیں تو آزاد صاحب سے کہتے ہیں نہیں. اور 52 سال سے بریک لے لوں, بریک کے بعد 52 سال سے کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے ان ٹرائلز کے پروسیس کے اوپر یا ان ٹرائلز کا جو آگے کنوکشن یا سینٹنسز آئی ہے اس کو اس بنیاد پہ کیا ہو کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہے, ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن. ہاں, ری اپریزل آف ایویڈنس انہوں نے کر کے یہ طے کیا ہے کہ وہ اصل وہی سوال ہوتا ہے. اصل وہی بات کر رہے ہیں اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. تو آزاد صاحب ابھی تو آپ نے سنا کہ حافظ صاحب تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو بڑا ہی زبردست ایک سسٹم ہے. حافظ صاحب کی نہیں, آپ مجھے کورٹ کے دو باتیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ ساری گفتگو جو حافظ صاحب نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے آدھے لوگوں کا کیس ہوا ہے ملٹری کورٹ میں, اور باقیوں کا ہوا ہے جو عام آرڈنری کورٹ ہے 788 جس میں لگا ہوا ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں سنا گیا. تو یہ تو سارا پروسیس کو خود انہوں نے ڈاؤٹ فل کر دیا نا کہ جی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ہی اوفینس میں آدھے ادھر ٹرائی ہو رہے ہیں اور آدھے لوگوں کا ادھر ٹرائل ہو رہا ہے. نمبر 1 اب یہ دیکھیں نا, یہ تو یہ بتائیں گے نا جنہوں نے کیا ہے. میری ذاتی رائے میں وہ اسپیشل کورٹ ہے 788 کے تحت تو لکھا گیا کہ 788 کس کورٹ کی جورسڈکشن ہوگی, وہ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے نا. تو جب آپ 788 کے تحت ٹرائل کر رہے ہیں تو ملٹری کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی, نمبر 1. پھر بات دوسری یہ, جیسے کہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ کورٹ ہے, تو کورٹ میں تو آپ کو بھی جانے کا حق ہے, مجھے بھی حق ہے, جنرل پبلک بھی جا کے دیکھے. جو کیسز جس میں وہ ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ملٹری ٹرائل کیے گئے تھے اس کے اندر ایک سنسیٹ کلاز موجود تھی اس لیجسلیشن کے اندر. وہ جو اے پی ایس والے کیسز تھے, ٹیررسٹ کے کیسز سنے گئے تھے کہ یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک کہ اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی بائی وچ آف امینڈمنٹ ہوئی. لیکن ان بھی ٹرائلز کا کیا اثر ہوا, جو سیٹھ وقار تھے انہوں نے آنریبل جسٹس اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, انہوں نے کن گراؤنڈ پہ بہت ساری سرٹن گراؤنڈز اینڈ ریزنز تھے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A نہیں ملا, اور انہوں نے وہ تمام کے تمام فیصلے سیٹ اسائڈ کر دیے. اب اس کے اندر بھی میری ذاتی رائے میں دیکھیں یہاں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی, جو کورٹ کر رہے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کنوکشن کے دیتے ہوئے گلٹی یا نان گلٹی ہوتا ہے وہ ڈکلیئر کرے, وہ ججمنٹ نہیں دیتے. ججمنٹ کوئی اور لکھا ہوتا ہے. بھائی آج وہ ہماری ایک جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال بھی, جس نے یہ کیس سنا نہیں وہ ججمنٹ کیسے دے دے, کتنا بڑا ڈینٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ کیس کو پروو کرنا ہے, تو اس میں تو اتنے ڈینٹ ڈاؤٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, پروسیجرل کولیپس, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی ٹرائل ہوتا ہے کہ اونلی آن 1 گراؤنڈ پورے کا پورا ٹرائل جو وہ ویشیٹ ہو سکتا ہے. تو میری ذاتی رائے میں تو جو سویلین ہے
وہاں پہ ٹرائل نہیں ہو سکتے. اور سپریم کورٹ نے جیسے کہہ دیا تھا, یہ ہم نے تو تاریخ میں پہلی دفعہ سنا ہے, یہ سنا تھا کہ عام کیسز کے اندر کہ جی سبجیکٹ ٹو الٹیمیٹ ڈیسیژن آف دس ریٹ پٹیشن, اس کا یہ ہوگا کسی کو پروموٹ کر دو نہ کر دو. بھائی اس میں تو ججمنٹ پرناؤنس ہوگی, لوگوں کو سزا ایگزیکیوٹ ہوگی, اور وہ چلے گئے ہیں, اور ابھی تک سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے. میری ذاتی رائے کے اندر جو ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہے, اس کے اندر پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, یہ پوری پبلک دیکھ رہی, ایک پوائنٹ صرف 143 سب سیکشن 1 اس کا رومن 1 یہ کہتا ہے کہ پارڈن کون دے سکتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف دے سکتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے, یا ناٹ لیس دین دی رینک آف بریگیڈیئر, یا جس کو چیف آف آرمی سٹاف امپاور کرے. آپ نے پری ٹرائل, آپ نے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ گھر چلے گئے ہیں. آرٹیکل 25 کی وائلیشن نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس چیز کو آپ ہولڈ کرے گی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. یو ول سی انشاءاللہ. اچھا ویری انٹرسٹنگ. ایک تو یہ ہے کہ ذاتی رائے اتنی دیر تک ہے کہ جتنی دیر تک پاکستان کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو فیصلہ نہ کرے. اب پاکستان کی سپریم ججمنٹ کب ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ میرا خیال ایکسپیکٹڈ ہے اگلے ہفتے اس کا کنکلوژن ہے, یا اس سے اگلے ہفتے کی طرف چلا جائے گا. اچھا اب میں کوئکلی شاعری نہیں, آرگومنٹس. اب میں اس کوئکلی میں آتا. آج جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس رضوی نے دونوں نے آبزرویشن دی. ایک نے کہا کہ میں نے ایز اے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر جتنی بھی ملٹری کورٹ کی سینٹنسز آتی ہیں میں نے انہیں دیکھا ہے, اس کے اندر سارا وہ پروسیس جو قانون شہادت کا ہے یا آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے اسے فالو کیا جاتا ہے, اور اگر فالو نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ اسے سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور وہ ریکارڈ جس کی بات کرتے ہیں, وہ ریکارڈ چونکہ سارے کا سارا جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز ہوتا ہے, تو وہ سارے کا سارا جج کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ججمنٹ, یہ ہے وہ بنیاد, اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ آتا ہے. اور 52 سال سے کبھی اوور رول. دوسرے جسٹس رضوی تو انہوں نے کہا میں ایز اے ڈیفنس کونسل کے طور پہ پیش ہوتا رہا ہوں, ہر سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہے, اور ایک فرینڈ آف کورٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈاکومنٹ چاہیے یا ہمیں کوئی چیز ایسی جو ہے جو کیس ریلیٹڈ ہمیں دیتے ہیں, اپنی مرضی کا گواہ لے کے آ سکتے ہیں, اپنی مرضی کا لائر کر سکتے ہیں. اچھا یہی تو وجہ ہے نا, یہی تو وجہ ایک مسکنسپشن ہے. آپ مجھے بتائیں 1972 سے لے کے 2022 تک 1875 سویلین سے جن کے ٹرائل کیے گئے, اور یہ ساری گورنمنٹس کے دور پہ ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے عمران خان تک, 2018 کے لے کے 2022 تک جب پی ٹی آئی کا ٹینیور تھا اس کے اندر جو ہے 180 جو سویلین سے ان کا ٹرائل کیا گیا. اور جس جسٹس سیٹ کی ججمنٹ بات کرتے ہیں جو 21ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی, جو 250 سے زیادہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ پی ٹی آئی گئی ادھر سپریم کورٹ میں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹرائل ٹھیک ہے, یہ ان اکارڈنس ود لا ہے, اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ غلط ہے. لیکن ہم پی ٹی آئی کی تو بات نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سٹارٹ اس چیز سے ہوا کہ جو ایک پولیٹیکل, اور دوسرا اگر یہ کہتے ایکسیپشن, کیا لا کے اندر ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کسی لا کی وائلیشن کرے تو وہ ایکسکلوژن کی طرف جائے گا. دوسرا جو آرگیومنٹ 21ویں آئینی ترمیم کا, اگر 21ویں آئینی ترمیم کے اندر سنسیٹ کلاز تھی تو سپریم کورٹ نے پھر 1967 کے جو ملٹری ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس تھی انہیں کیوں سیٹ اسائڈ کیا, وہ اوور اینڈ ابو تھی, اور اس کے اندر ایک کیٹیگری کو بڑھایا گیا تھا اس 21 کے اندر, اور وہ بھی پاکستان کی ہائی کورٹس نے کہا ٹھیک نہیں. اور اگر 2019 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ ان اپیلوں کا فیصلہ کر دیتی تو شاید یہ نوبت آج اس کے اندر آنی نہیں تھی. تو سپریم کورٹ کو اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے, اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابقت رکھا ہو, تو یہ آئین اور قانون کے نیچے رہ کے فیصلہ کیا جائے. اور آئین اور قانون پاکستان کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 8 کے نیچے 3 جو ہے. بتائیں جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لاسٹ کامنٹ. آئیو اینڈ دی کمپلینٹ از دی سیم پرسن, اگر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پروسیڈنگ بالکل جو ہے نا وہ فیئر نہیں. ایک سیکنڈ, وہ تو تب ہو جب سپریم کورٹ نہ فیصلہ کر چکی ہو. ملٹری کورٹ کے اندر آپ کے یہ سارے پوائنٹس پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار فیصلہ کر چکی ہے. ایک سیکنڈ, فیصلہ تو سپریم کورٹ کرنا ہے. کمپلینٹ بھی ایک ہی ہو ادارہ, انویسٹیگیشن بھی وہی ادارہ کرے,
जजमेंट भी वही इदारा सुने, केस भी वही सुने, जज फैसला भी जो वही है दे, execution। तो क्या आप कह Process है सकते ना। हैं कि ये फेयर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, principle क्या तो ये आप नहीं कह है, सकते दुनिया के नहीं, 35 क्या ये ममालिक कह में चल सकते रहा हैं ये है, हर fair- मुल्क के अंदर ये चल रहा ये है। कह सकते हैं अगर कि ये- क्या फेयर अगर ये चीज इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होती- अब जस्टिस देखिए आप है, दोनों की बड़ी क्या ये फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकती देखते है? हैं Constitution अगर bench आपके का पास कहते हैं। अगर आपके पास इतनी शहादत है तो आपको क्या एतराज है दूसरी कोर्ट में वो एविडेंस दे और उनको सजा करवाए? Law इजाजत Why देता है। not only on this court? Law- This is the law- important law और question. Constitution ये आपने इजाजत सुन लिया देता है। argument, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी यकीनी तौर पे सोच विचार करके जजमेंट देंगे, और हम जब जजमेंट आएगी तो यकीनन आप ही लोगों को तकलीफ देंगे कि उसको एनालाइज करें। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।